پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نکلے تو میرے سامنے دو پیالے پیش کیے، ایک دودھ کا ایک شراب کا، شراب بھی پیش ہوا دودھ بھی، میں نے دودھ لیا اور دودھ پیا اور دودھ پی کر تھوڑا بچا دیا۔ جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا کہ شراب نہیں پیا، اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے معراج میں فیصلے ہو رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے من آیاتنا، یہی تو آیتیں، یہ تو نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کے خیالات یہ ہیں کہ پوری امت گمراہ ہو گئی، پوری امت بدعتی ہو گئی، پوری امت مشرک ہو گئی، انہیں معراج کی حدیثوں پر جو صحیح میں موجود ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، توجہ کرنا چاہیے کہ جبریل نے کہا حضور آپ نے شراب نہیں پی، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے فطرت کو پا لیا، آپ کی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ امت کی اکثریت الحمدللہ ہمیشہ حق و صداقت پر رہے گی، سچائی پر رہے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو تھوڑا ہی بچایا دودھ، جبریل نے عرض کی حضور آپ نے پورا نہیں پیا، کہا بس جبریل میں سیر ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر پورا پیتے تو پوری امت جنت میں جاتی، تھوڑا سا بچا دیا اس لیے کچھ جائیں گے جہنم کے اندر، کچھ لوگوں نے جانا ہے، اللہ رحم کرے، اللہ حضور سے وفا عطا کرے۔ پھر سرکار نے کہا جبریل پی لوں؟ کا حضور جو لکھا تھا وہ ہو گیا، جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اس لیے سب کو چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں وہ بندہ بچے ہوئے دودھ کی شکل میں تو نہیں ہے۔ سب کو اپنی خیر منانا چاہیے، ہنسنے کی بات نہیں، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جو توحید اور رسالت پر مرے گا، ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان وہ لے جائے گا سلامت انشاءاللہ، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے شرک سے بچو، بدعتوں سے بچو، خرافات سے بچو، نبی کی توہین سے بچو، بے ادبی سے بچو، برائی سے بچو۔ ایک بات عرض کر دوں، جو شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا، توحید و رسالت میں جو مرے گا وہ جنت میں، کتنا بھی گنہگار ہے وہ جنت۔ شرک سے دامن بچاؤ، شرک سے بچو۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج کل کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو پریشان ہو کر کے اپنے مسائل کا حل لے کر، اپنے مسائل کے حل کے لیے خاص طور پہ عورتیں مشرکوں کے پاس جاتی، منکرین اسلام کے پاس جاتی، بت پرستوں کے پاس جاتی، سورج اور دریا کے پجاریوں کے پاس جاتی، اور وہاں جانے کے بعد پھر ان کے ایمان کا انجام کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے مالیگاؤں کے اندر یہ شرارتیں ہو رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ وہ کون سا مسئلہ ہے جو آپ کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے؟ ہمارے اللہ کی بارگاہ میں کون سا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں ہے؟ ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کون سا مسئلہ ایسا ہے؟ اس لیے اگر تم پر پریشانی اور مصیبت آ رہی، یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ایک مشکل کے وقت میں میں بہت مشکل میں آیا، برسوں پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک دوست آ کر مجھ سے کہنے لگا وہ فلاں کے پاس اگر آپ چلیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے کہا کون فلاں؟ تو اس نے بتایا وہ فلاں۔ میں نے کہا استغفر اللہ، میں نے سنا ہے وہ تو جادوگر ہے، تم مجھے جادوگر کے پاس لے جاؤ گے؟ وہ کہا مصیبت میں تو جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا واللہ میں اس مصیبت میں تڑپ تڑپ کر مرنے کو شہادت سمجھتا ہوں، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے میں کسی شرک کے راستے پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن پھر اللہ نے اسی رات، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے اسی رات میرے لیے ایسی راہیں پیدا کر دی کہ میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی دنیا میں مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو یہ مصیبتیں اور مشکلیں آپ کو آزمانے کے لیے آتی ہے کہ آپ اللہ کے کتنے وفادار اور کتنے بے وفا ہو۔ یہ آج کل کی میری مائیں اور بہنیں یہ اللہ رسول کو بہت ماننے والی ہے، لیکن جب تھوڑی سی مشکلیں آ جاتی، مصیبت آ جاتی ہے، قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ ارے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان، مصطفیٰ جان رحمت کا امتحان، سیدہ فاطمہ کا امتحان، مولا کائنات کا امتحان، امام حسین کا امتحان، امام حسن کا امتحان، یہ
انسان یہ آزمائش اور امتحان اس لیے تھے تاکہ جب تم مصیبت اور امتحان میں آؤ تو ان کو دیکھ کر کے اندازہ کر لو کہ جب مقبول اور محبوب بندوں کو ایسے آزمایا گیا تو ہمیں نہیں آزمایا جائے گا. لیکن وہ اللہ کا در چھوڑ کر کہیں نہ گئے, اس لیے تمہیں بھی کہیں نہیں جانا. آج کل کے نوجوان لڑکوں کا حال تو یہ ہے, اگر پسند کی شادی نہیں ہوئی تو مشرکین کے پاس چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ اکبر کہ ہم تمہارا کام کرا دیں گے. ارے لات مارو ایسے شادیوں کو جو ایمان دینے کے بعد ملتی ہے. واللہ ایمان اتنی قیمتی شے کا نام ہے, اگر خاندان لٹا کر ایمان بچانا پڑے تو بھی سودا سستا ہے. اور یہ فکر ہمیں ملتی ہے تو میدان کربلا سے ملتی ہے. اللہ اکبر. کربلا والے صرف 10 دن کے نہ بنو, ہمیشہ کے ہمیشہ والے بنو. اس لیے ایمان کی حفاظت کرنا. تو جو شرک سے بچے گا, شرک سے بچو, کفر سے بچو, بدعتوں سے بچو. عرض یہ کر رہا تھا تو جبریل امین نے کہا حضور آپ نے فطرت کو پا لیا.